پہلے کعبے میں بت نہیں تھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد ڈالی اور اولاد ابراہیم نے جب اس کو سنبھال کے آگے بڑھے تو اس میں اس وقت بت نہیں تھا. بت پرستی کیسے ہوئی ہے؟ اس کے دو بڑے وجہ ہیں. ایک کہ جب قریش اپنے بزنس کے لیے دور نکلتے تھے، یا یہ کہہ دیجئے کہ اب مکہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے، جگہ بڑھ رہا ہے. جیسے کولکتہ اگر بڑھ جائے تو آدمی دلی جا کے رہنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اپنا کولکتہ کا یاد لے کے جاتا ہے. یہ انسان کا سائیکولوجی ہے. اگر ہم دلی جا کے بس بھی جائیں، میں اپنی زبان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، صحیح نا؟ کوئی بہار کا آدمی بنگال میں آ کے بس بھی جائے، اپنا مادری زبان وہ لے کے آئے گا. یہ انسان کی فطری چیز ہے، سائیکولوجیکل. تو اہل مکہ نے کیا کیا، قریش نے غالباً خاص کر کے، اور وہ یہ کہ جب یہ بزنس کے لیے دور جاتے تھے، یمن کی طرف جاتے تھے، یا ایکسپینڈ ہونے کی وجہ سے یہ آگے بڑھ رہے تھے رہنے کے لیے، تو انہوں نے مکے کے پتھروں کو اٹھا کے اپنا ساتھ لے جانا شروع کر دیا. سمجھ لیجیے، مکے کے پتھروں کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جانا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے گھر کے پاس کا پتھر ہے. تو اب ان لوگوں نے اس کی تعظیم کی، اس کو چومتے تھے، مکے کا پتھر کو چومتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے. کیونکہ کعبہ دور تھا نا، تو اب انہوں نے کیا کیا، طواف شروع ہوا. یاد رکھیں، اب تک بت پرستی نہیں ہے. پتھر کا طواف یہ اللہ کا گھر سمجھ کے کر رہے تھے، اللہ سمجھ کے نہیں کر رہے تھے. کہ طواف اللہ کا نہیں ہوتا. آج بھی ہم بھی خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے ہیں، اللہ کا گھر سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سمجھ کے طواف نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا، تعظیماً وہاں کے پتھروں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانے لگے اور کیا کرنے لگے، طواف کرنے لگے. تو اب ایسے کر کر ایک پیڑھی گزر گیا. لیکن جب اس کے بعد والا جو نسل آیا تو وہ تو اس سے کچھ زیادہ ایڈوانس ہوگا نا، ڈیولپ. جیسے ہم لوگ کے ابو کا زمانہ جو تھا، تو ابھی ہم لوگ کا زمانہ، ٹھیک ہے نا؟ کل تک ہم لوگ ابو بولتے تھے، ارے لوگ بچہ ہے، چلو کو سمجھ میں نہیں ہے. آج ہم لوگ بولتے ہیں آپ سمجھتے ہیں، بیٹھیے. تو ایڈوانس، ایکسٹرا ایڈوانس میکس پرو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، ادب کے خلاف ہے، تعظیم کے خلاف ہے. تو اب یہ قوم نے کیا کیا، یعنی قریش کے ان لوگوں نے کیا کیا، اب ان پتھروں میں نقشے بنانے شروع کر دیے، تراشنا شروع کیا، کارونگ شروع کی، نقشے بنانے شروع کر دیے. تو ہر شخص نے، آپ لوگ بچپن سے سنتے آئے، ہم لوگ سب سنتے آئے، اور وہ یہ کہ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے. صحیح نا؟ سوال نہیں ہے 360 ہی کیوں تھے، 360 بت تھے. کیوں 359 کیوں نہیں تھا، 361 کیوں نہیں تھا؟ امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت ابن اسحاق میں لکھا کہ ہر قبیلے نے اپنا بت تراش لیا. ہر قبیلے نے اپنا بھگوان بنا لیا تھا. یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. جس کا جتنا بڑا قبیلہ اس کا اتنا بڑا بت، ٹھیک ہے. لیکن پھر میں آپ کو کہہ دوں، یہ ہو رہا ہے کعبے سے دور. ابھی کعبے میں نہیں گھسا ہے. میں نے کہا نا کہ پتھر لے کے جانے لگے، تبھی ہو کیا رہا ہے، کعبے سے دور. لیکن ایک شخص خانہ کعبہ میں طواف کے لیے آیا یمن کے طرف سے، جس کا نام تھا عمرو ابن لہی. وہاں قریش کے لوگوں سے کہا کہ ہم لوگ یہاں بت رکھیں گے. تو میں ہوئی، ہم نہیں رکھنے دیں گے بت. تو کہا ٹھیک ہے، مت رکھنے دو. آؤ گے تو کاروبار کرنے یمن، بزنس کہاں کرو. تو اب تک تو میوچل انڈرسٹینڈنگ میں آنا ہوگا نا. تو نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ رکھ دیجئے. اس طرح خانہ کعبہ میں بت نصب ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی اب قریش نے اللہ اور اس کے گھر کی عزت اور حرمت سے زیادہ کس کو پسند کیا ہوا تھا، بزنس کو. یہ بات یہاں اللہ کہہ رہا ہے، لیلاف قریش، قریشیوں کو یاد دلواؤ، الافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جب وہ ٹھنڈے اور گرمی میں سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو چاہیے فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کتنا ڈینس اور ٹینس کنڈیشن ہے کہ جو اپنے بزنس پہ خدا کو داؤ پہ لگا سکتا ہو، آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ خدا کو تم چھوڑو جس کو تم نے بنایا ہوا ہے، اگر اللہ کو مانو، ہے نا؟ کتنا ٹینس کنڈیشن ہے. اب یہ خدا کیا ہو گئے تھے، بزنس. خدا کے ذریعے تو بزنس ہو رہا تھا. یہ خدا ہمارے خدا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزنس کے ضامن بھی ہیں. کیونکہ اب جو قریش کے یا عرب کے وہ قبائل جو کعبے سے دور ہو گئے تھے، تو اب کعبے میں طواف کے لیے آ رہے ہیں، اپنا بت رکھنے آ رہے ہیں. تو آپ بھائی ہم کو خرچہ دو، اس کا مینٹیننس تو ہوگا نا، تو خرچہ دو. تو جب وہ کعبہ کا بت رکھنے آئے گا تو آپ کو آرڈر تو نہیں ہے کہ ہر دن آ کے رکھو. پھر انہوں نے کہا ایک مخصوص ڈے ٹائم، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ذوالحجہ، ذل کہتے ہیں والے کو، حجہ کہتے ہیں حج کو.
ذوالحجہ حج والے مہینے میں آنا. ٹھیک ہے, تو اب یہ سارے بت کہاں خانہ کعبہ میں کب رکھائے گا؟ حج والے مہینے میں. یہاں ہے ذوالحجہ. تو اب یہ حج والے مہینے میں کیا ہے؟ خانہ کعبہ میں بت نصب ہوگا. تو اب ہم نے کہہ دیا کہ بھائی آنا ہی آپ کو حج کے مہینے میں, تو جتنے بت پرست کب آئیں گے؟ حج کا مہینہ میں آئے گا. تو آپ جب بہار جاؤ گے یار کچھ خرید کے تو لاؤ گے اپنا گھر والا کے لیے, تو یہی بزنس ہے نا. تو اب ان لوگوں نے اپنے بتوں سے کیا کیا تھا؟ بزنس. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہلوانا لوگوں سے کہ آپ ایک اللہ مانو, بتوں کو چھوڑ دو. ان کے لیے دو تماچے. پہلا تماچا تو یہ کہ بت باطل خدا, دوسرا تماچا یہ تھا ان کے لیے کہ یار اگر ہم چھوڑ دیں تو بزنس کہاں. اور آج بھی آدمی بزنس کے چکر میں دین کو چھوڑ دیتا. اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ یار یہ اسلام کے غیر شرعی کام ہے آپ مت کرو, تو بولتا ہے یار بزنس میں اتنا چلتا ہے. یہ وہی چیز ہے جو قریشی فطرت میں تھی. انہوں نے اللہ کو چھوڑا تھا کس لیے؟ بزنس کے لیے. تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کس کنڈیشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور رسالت ہو رہا ہے, کون سا زمانہ چل رہا ہے جس زمانے میں بزنس کی فریکوینسی زیادہ تھی. یعنی بزنس کے چکر میں شرک پہ آدمی آ گیا تھا, بت پرستی میں آدمی آ گیا تھا, اور بتوں کو اللہ کے گھر میں آباد کرنے لگا. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری یہ کہ قریش کس بات پہ مشہور تھے. میں نے آپ کو ان کا جو ہے قریشیوں کا آپ کو فزیکل اسٹرکچر رکھ دیا کہ ان کا مائنڈ کیا تھا؟ بزنس مائنڈ تھا. ٹھیک ہے, وہ تلوار چلانے والی قوم نہیں تھی, بزنس مائنڈ تھی. اور ہر جگہ دو تین آدمی تلوار چلانے والا ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک ان کا یہ سمجھ میں آ گیا کون سا مائنڈ تھا ان کا؟ بزنس مائنڈ. لیکن ان کا سوشیولوجی جو تھا یعنی سماجی زندگی بہت خراب تھی. بزنس A1 امیر, لیکن سماجی زندگی جو تھا, سوشیولوجی جس کو آپ کہتے ہیں, سوشل کنڈیشن جو تھا ان کا یہ بہت بدتر. وہ یہ تھا ارایت الذی یکذب بالدین, اے نبی آپ نہیں دیکھتے یہ لوگ دین کو جھٹلاتے ہیں. فذلک الذی یدعو الیتیم, یہ یتیموں کو کھانا ہی نہیں دیتے. اچھا دیکھیے یہ قریش کون سی ذات ہے؟ اسٹیبل فوڈ کا مالک ہوتا تھا. ہمارے یہاں اسٹیبل فوڈ عام کھائے جانے والا چاول دال گیہوں ہوتا ہے, لیکن عرب میں یہ مسئلہ نہیں. عرب میں اونٹ کا گوشت اور شوربہ یہ ان کا اسٹیبل فوڈ ہے. ٹھیک ہے. اور قریش کس بات پہ مشہور تھے؟ قریش مشہور تھے بزنس پہ. تو جو بزنس کے لیے آتا تھا تو قریش مہمان نوازی میں بھی آگے ہوتا. ٹھیک ہے نا. اب کون سا مہمان نوازی؟ بھائی آئیے میں دکان میں بیٹھ گیا, ہم لوگ جائے بھائی کے لیے چائے لا, وہاں سے بھائی کھلاؤ ان کو. اب یوں اونٹ کٹ رہی ہے اور گوشت کھلائے جا رہے ہیں, ہم اہل عرب ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن قرآن کہہ رہا فذلک الذی یدعو الیتیم, یہ یتیموں کو کھانا ہی نہیں دیتے. تو پھر وہ بات ہو گئی کہ جس سے ان کا ٹرمس اینڈ کنڈیشن اچھا ہوتا تھا یہ صرف انہی کو دیکھتے تھے, دوسرے کو نہیں دیکھتے تھے. یعنی سوشیولوجی میں یہ بہت پیچھے. ولا یحض علی طعام المسکین, یہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے نہ یتیموں کا حق دیا کرتے تھے. الذین من صلاتہم ساہون, اور یہ لوگ تو نماز میں سستی کرنے والے تھے. الذین هم یراؤون, دکھاوے کی نماز تھی. ویمنعون الماعون, اور ایک چھوٹا سا برتن بھی نہیں دیتے تھے. اب ان کی سوچ دیکھ لیجئے کتنا گر چکا ہے کہ اگر ان سے معون یعنی مٹی کا چھوٹا سا کوئی برتن, چائے کا بھانڈ بھی مانگ لے تو وہ نہیں دیتا, ہم بھی نہیں دیں گے. تو اس صورت میں مشرکین یا منافق کا اللہ تعالیٰ نے 4 خصلت بیان کر دی. ایک یہ کہ دین کا جھٹلائے گا, 2 یہ کہ وہ یتیموں اور مسکینوں کا حق مار دے گا, 3 یہ کہ نمازوں کو ٹالے گا اور سستی کا مظاہرہ کرے گا, 4 یہ کہ وہ برتن تک نہیں دے گا. اب یہ 4 بات کو مان کے چلے. تو میں نے آپ کے سامنے وہ زمانہ رکھ دیا کہ جس زمانے میں رسالت کا ظہور ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ, بتوں کو چھوڑو. جب اللہ نے سورہ مدثر میں کہا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر, اے نبی آپ کھڑے ہو جائیں, اور لوگوں کو اب ڈرانا شروع کر دیں.